یہ کرنا تو کچھ بھی نہیں چاہتے. اگر اپنی درستی چاہتے ہیں اپنے پر جرمانہ عائد کر کہ چلو ہوتا رہا جو غلط کام ہے مگر اتنے میں دوں گا اللہ کے لیے. 2-4 دن میں دیکھے سب کام ٹھیک ہو جائے. جب ارادہ ہی نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا پھر کیا ان کو علاج بتایا جائے. ورنہ یہ کفارے بہترین علاج ہے کہ آپ کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں تاوان مقرر کر تو ٹھیک ہے کرتے رہے مگر اتنے پیسے دوں گا روزانہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ مجھے مولانا اسحاق صاحب سے بات کرنی تھی. جی سن رہے ہیں آپ کی بات, فرمائیے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا محمد نام کے بارے میں کہ ہم محمد نام رکھنا کیسا ہے, یا اس میں کسی قسم کی بے ادبی کا یا کسی چیز کا کوئی عنصر تو نہیں اس میں آتا ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ آج کے پروگرام کی سب سے پہلی کال یہی تھی. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ محمد نام رکھنا کیسا ہے. ہاں جی. مولانا نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اس نام کے رکھنے کے اندر کوئی حرج نہیں. اچھا بیٹا یہ تو بہت پیارا نام ہے. حضور نے نبیوں کے ناموں پر نام رکھنے کو بڑا پسند کیا. اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا. آپ کی آواز نہیں صحیح طرح آ رہی ہے, کٹ کٹ کے تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی آ رہی ہے. محمد نام رکھیں محمد, بہت اعلیٰ. مولانا کہہ رہے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے نام کی نسبت کے ساتھ ابراہیم اپنے بیٹے کا نام رکھا. اچھا آج اگر ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہی ہے. ہاں جی سنت. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بے ادبی ہوگی کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں کھیلے ہوں اگر نام الٹ لے لیں, اس طرح سے تو نہیں کوئی وہ اس میں قباحت ہے کوئی؟ نہیں بیٹا پھر تو ہمیں کسی نیک آدمی کا نام نہیں رکھنا چاہیے, نہ ابراہیم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ. یہ تو من گھڑت دلیل پھر وہاں بھی ہوگی کہ اس کی بے ادبی ہوگی. بے ادبی کیوں ہونی ہے؟ مولانا یہ نام بگاڑے. ہاں نام نہ بگاڑے. چلے صحیح ہے. ایک بات میں نے اور پوچھنی تھی کہ مجھے میری شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا تو میری اولاد نہیں تھی. اب میں پریگننٹ ہوں. مجھے اس کے لیے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نارمل ہو اور بالکل خیریت سے ہو, کوئی آپ دعا یا کوئی وظیفہ بتا سکتے ہیں؟ آپ اسی نمبر پہ جمعرات کے دن کال کریں گی صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. انشاءاللہ آپ کو مولانا کوئی وظیفہ اور ورد بتا دیں گے. کتنے بجے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. جمعرات کے دن آپ کال کریں گی اسی نمبر پہ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک. جمعرات کے دن کروں صبح 9 بجے سے 4 بجے تک؟ جی کر لیں. جمعرات کو 9 بجے صبح سے شام 4 بجے. جی جی بالکل. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے, بہت سلو آواز آ رہی ہے مجھے. وہ آپ کے ٹیلی فون میں کوئی مسئلہ ہے. ہمارے یہاں تو آواز بالکل آپ کی بھی صحیح آ رہی ہے. ہمیں پہلی شکایت آپ کی طرف سے آئی ہے, شاید آپ کے ٹیلی فون میں کوئی پرابلم ہو. باقی آپ جمعرات کے دن کال کر لیں, پھر اس مسئلے کا حل بھی انشاءاللہ بتا دیں گے. اچھا صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 4 بجے تک؟ جی بہن انشاءاللہ بتا دیں گے. اچھا چلے صحیح ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک اور بات پوچھنی تھی. ٹی وی دیکھنا جو ہے کیا کہ جو ڈرامے ہوتے ہیں, بندہ اگر فلم نہیں دیکھ رہا ہے ڈرامے دیکھ رہا ہے, کیا کسی بھی قسم کا یہ دیکھنا گناہ ہے؟ جی مولانا جس پروگرام میں بھی بے حیائی ہے بے دینی وہ تو دیکھنا ٹھیک نہیں. باقی جیسے یہ پروگرام آپ سن رہی ہیں ایسے ہی کوئی اچھی بات ہو رہی وہاں تو سنیں تو کوئی حرج نہیں. نہیں جیسے عام بھی ہے پروگرام, کوئی ڈرامہ پی ٹی وی کا ڈرامہ ہے, اس قسم کے بھی دیکھنا گناہ ہے؟ مجھے کیا پتا بیٹا. مولانا یہی فرما رہے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کر لیں استفت قلبہ کی. میں آپ اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو منظر آپ دکھایا جا رہا ہے کہ حقیقی زندگی کے اندر ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہم تصویریں بنوانا ہے, تصویریں کھنچوانا ہے, آپ کے تو 200 مسئلے ہیں. نہیں یہ چھوڑیں. یہ آخری سوال آپ کا ہو گیا مطلب ٹیلی ویژن کے حوالے سے, باقی اگلے ہفتے کیجیے انشاءاللہ. چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو بات جی آج کل السلام علیکم. بہت کال آئی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جی بلال بات کر رہا ہوں میاں مری سے. ماشاءاللہ بڑے دنوں کے بعد آپ نے کال کی ہے. بس یہ مصروفیت ایسی تھی. اچھا چلے ٹھیک ہے. آپ اللہ کا شکر جی, آپ کی دعا چاہیے. فرمائیے, پوچھیے مولانا سے کیا پوچھیں گے. اچھا سوال یہ ہے کہ میری جو مسز ہے نا جی, ہاں کی والدہ کی طرف سے ان کو زمین ملی ہوئی ہے جی, تو وہ چونکہ ہے ان کے نام, لیکن ان کے والد نے ان کو ہینڈ اوور کیا, مطلب کہ ان کی دیکھ بھال وہی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس سے پہلے ان کے اوپر وہ جو مطلب کہ اسپیشلی کبھی انہوں نے وہ جو کیا نام ہے جو فصل کے جو پیسے ہیں کبھی نہیں دیے انہوں نے. جی جی. لیکن شادی کو بھی 1 سال ہو گیا کبھی نہیں دیے. ویسے ان کے خرچ میں اگر استعمال ہو جاتے ہوں گے تو کوئی پتہ نہیں, لیکن اس دفعہ انہوں نے یہ کہہ کر دیے کہ یہ آپ کی فصل کے پیسے ہیں. جی جی. لیکن جتنی زمین ہے اتنے اس حساب سے اگر ٹھیکے بھی دیں تو اتنے بنتے نہیں ہیں. پوچھنا اتنا ہے کہ اس میں سے کوئی عشر نکلتا ہے. جی آپ کی زمین میں سے عشر نکلتا ہے, یعنی کہ میری مسز کی زمین میں سے. میں سمجھ گیا بات آپ کی.
مطلب بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو زمین چنگے بیٹی اپنے گھر پہ ہی تھی تو والد صاحب بھی اس کی لک آفٹر کرتے تھے. اب انہوں نے سال کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ پیسے دیے ہیں کہ یہ آپ کی پیداوار کا حصہ ہے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ پیداوار کا حصہ جو ہے وہ ہمارے خیال میں تھوڑا دیا. یہی بات ہے نا بلال بھائی؟ جی 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 بلال بھائی یہ زمین میری مسز کی والدہ کی طرف سے ملی ہے ان کو. کسی کی طرف سے ملی. اب مالک تو آپ کی مسز ہی ہے نا. ہاں جی مالک وہی ہیں. مالک وہی ہیں. اگر اس کا صحیح نہیں آپ کو معاوضہ مل رہا جو رقم میں ملنی چاہیے فصل کی تو یہ والد صاحب کی زیادتی. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کی مسز کی وہ ملکیت ہے تو انصاف سے پورا حساب سے جو بنتا نا وہ دیں. یہ تو ہے الگ بات کہ اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. والد کو بھی دینا چاہیے بچی کا سب کچھ. باقی جو آپ کو ملتا ہے نا وہاں سے وہ اگر نصاب کی حد تک پہنچتا 20 من گندم جو ہے اس سے زیادہ یا 20 من آپ کو حاصل ہوئی پھر عشر دینا چاہیے. اور اگر اس سے کم رقم ہے تو پھر معاف. نہیں مولانا ان کے علاقے کے اندر عشر ہوگا یا نصف العشر ہوگا؟ ہاں اگر بارانی زمین ہے تو پھر تو عشر ہی ہوگا نا 10واں حصہ. اور اگر نہری زمین تو 20واں حصہ ہوگا نا نصف عشر. اچھا جی. یعنی دو ہے نا دین کے حوالے سے جو زکوٰۃ ہے نا فصل کی جی اس میں اگر تو آپ نہری پانی لگاتے ہیں جی جی تو پھر اس میں نصف العشر ہے یعنی 20واں حصہ ہے. اچھا جی. تو اگر جس طریقے سے آپ کے میاں والی کے علاقے کے اندر نہریں نہیں ہیں کچھ علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں تو فصل ہو جاتی ہے جی جی تو اس کے اندر پھر آپ 10واں حصہ دیں گے. ایسے ہی ہے نا مولانا؟ اگر 20 من تک جائے گی تو اس کا پھر 10واں حصہ بنے گا. جی جی پھر اس کا 10واں حصہ بشرطے کہ وہ باران رحمت کے ساتھ سیراب کی جائے. اچھا جی. اگر نہروں کے ذریعے سیراب کی جائے گی تو پھر اس میں 20واں حصہ آپ دیں گے. اچھا وہ 20واں ہوگا. جی بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. اور 20 من کے بعد اچھا 20 من کے بعد اس کا 20واں حصہ بنے گا. جی انشاءاللہ. اوکے جی مہربانی. تھینک یو. جزاکم اللہ خیر. جی مولانا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی نہ دینی چاہیے کہ وہ باشندوں کو چھوڑ دے کہ جب بالغ ہو تو فیصلہ کرو. ماننا ہے اس حکومت کو یہ نہیں پھر تو ڈاما ڈور رہے گی حکومت. السلام علیکم. تک بھی نہیں ہو سکتی. جی صحیح بات. اگر وہ اس حکومت کو نہیں ماننا چاہتا اس کی حدود سے نکل جائے پھر کوئی نہیں پوچھے گا. یہی حال ہے اسلام کا کہ جب تک وہ حکومت اس کی نہیں ہوتی السلام علیکم مرتد کی سزا نہیں دی جاتی. جی الحمدللہ. سندھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی 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 فرمائیے کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ ہمارا ایک سوال ہے. یہاں ہمارے پاس شہر میں غیر مسلم ہے اس نے خیرات کیا ہے. کچھ مسلمان نے اس کو کھایا ہے. اس کے بارے میں کیا وہ غیر اللہ میں شمارا ہے یا جائز ہے اس کا کھانا؟ جی عام حالات کے اندر اس نے دعوت کی ہے. تھوڑا سا واضح کر دیں. جی ہے بھائی. ہاں یہ خیرات کیا ہے ہمارے غیر مسلمانوں نے ہمارے شہر میں. نہیں آپ کی بات ہم نے سن لی. تھوڑی سی ہماری بھی سنیں کہ عام حالات کے اندر اس نے دعوت کی ہے یا ان کا کوئی خاص تہوار تھا؟ اس نے کارخانہ کھولا اس میں اس لیے اس نے کیا ہے. عام دعوت کی ہے جی ایک غیر مسلم نے تو مسلمانوں نے اس کی دعوت کھائی ہے. کھائی. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعوت کھانا شریعت اسلامیہ کے روح سے حرام تو نہیں؟ اچھا یہی سوال ہے نا آپ کا؟ یہ جواب دے رہے ہیں مولانا. یہ میں نا یہ غیر مسلمان یہ غیر اللہ کے نام میں دیوتا کرتے ہیں اور ایسے نام لیتے ہیں. جی آپ کے غیر اللہ کے نام پہ دی ہے تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر عام خیرات کی بات کرتے ہیں تو پھر مولانا اس کا جواب دینے لگے. آپ سن لیں. جی جی اگر تو ان کا کوئی مشرکانہ تہوار ہے نا میرے بھائی تو وہ اس موقع پر انہوں نے نظریں پکائی ہیں اور اپنے دیوتاؤں یا بتوں کے لیے یا سب وہ تو حرام ہی ہے. ویسے اگر ہے کہ وہ پاس رہتے ہیں اس لیے دعوت کی اور کہتے ہیں آؤ دوست مل کر کھانا کھائیں پھر میرے بھائی کوئی حرج نہیں. وہ ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں بدھ ہوں خدا کو بھی نہ مانتے ہو کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں گے کہ برتن جن میں انہوں نے کھانا پکایا اس میں کوئی پلیدی تو نہیں چلی. وہ چیز تو حرام نہیں انہوں نے پکائی. اگر چیز حلال ہے اسلام میں برتن صاف ہے ہم نہیں دیکھیں گے کس نے پکائی کس نے نہیں پکائی. نہ اس کے مذہب اور دین سے اس کا تعلق ہے. چیز اسلام میں حلال ہونی چاہیے اور برتن صاف ہونے چاہیے. بس ہر کافر کی